بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس سے پہلے والے ایک سبق میں ما من مولود الا یولد علی الفطرت اور وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم سے متعلق بات چل رہی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں، چاہ رہا ہوں کہ اس کو آپ کے سامنے اور تھوڑا سا پھیلایا جائے۔ میں نے تو ذکر کیا تھا کہ جمہور علماء کہتے ہیں فطرت کا معنی ہے استعداد قبول حق۔ کچھ لوگوں نے فطرت بھی معنی اسلام بھی بتایا ہے، اور علامہ ابن عبد البر کی تصریح کے مطابق فطرت کہتے ہیں وہ عادت جس پر انسان پیدا کیا گیا ہے، لیکن ابن عبد البر نے مرادی اور اصطلاحی معنی باجماع اہل علم فطرت بمعنی اسلام کے لیا ہے۔ حدیث عیاض میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو حدیث قدسی ہے کہ انی خلقت عبادی حنفاء مسلمین۔ امام ابن قیم کی ایک بہت اچھی مشہور بہترین قابل مطالعہ کتاب شفاء العلیل، اس میں بھی فطرت بمعنی اسلام دعوے کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا عرف بھی یہی ہے۔ تو اب مطلب یہ ہوگا کہ ہر مولود، ہر بچہ چاہے کافر کے گھر میں پیدا ہوتا ہو، لیکن اس پر اسلام ہی کا حکم لگایا جائے گا جب تک کہ وہ بلوغ کو پہنچے اور اختیاری بولنا شروع کرے۔ یہ جملہ آپ کو کام آئے گا ابھی جو ترجمۃ الباب آنے والا ہے، باب فی ذراریع المشرکین میں۔ تو اب جو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم میں فطرت کو دین قرار دیا، اور دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی تو ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس معنی کر بھی فطرت بھی معنی اسلام ہوگا۔ مگر سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہر بچہ فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو مشرکین کے بچے بھی تو مسلمان ہیں، ان کے مرنے کے بعد جنازہ کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ جواب یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرت، وہ نجات اور عدم نجات اخروی امر سے متعلق ہے، معاملہ اخروی کے باب میں ہے، اس لیے نماز جنازہ جو دنیاوی حکم ہے اس پر جاری نہیں ہوگا۔ بہت بڑے بڑے محدثین دوسری طرف جا رہے ہیں، علامہ طیبی، قرطبی، محلی، وہ کہتے ہیں فطرت سے مراد یہ کہ جیسا آنکھ میں دیکھنے کی قوت باصرہ ہے، کان میں قوت سامعہ ہے، جب تک وہ قوت بصر اور قوت سمع باقی رہی دیکھنا اور سننا بھی واقع ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہدایت کا قبول کرنا، ایمان و کفر کے درمیان امتیاز کرنا، حق و باطل کے درمیان فرق کرنا، ان چیزوں کے لیے ایک استعداد، صلاحیت، طاقت، آمادگی، یہ ہے انسان کی اصل خلقت اور جبلت اور اس کی پیدائش، جو اس کی پیدائش میں دی جاتی ہے۔ وہی استعداد و قابلیت اور اہلیت جو اصل خلقت میں دی گئی ہے وہ فطرت ہے، یعنی جو استعداد، یہی استعداد جس کو میں پہلے کہہ چکا ہوں گزشتہ سے پیوستہ سبق میں، استعداد قبول اسلام،
یہ نفس استعداد اور قابلیت اس کے مقتضا کے خلاف چلنے سے بھی نہیں بدلتی، اس لیے کہا گیا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، یعنی نفس استعداد باقی رہتی ہے، آدمی الٹا چلے تب بھی وہ استعداد تو باقی رہتی ہے، وہ اس کی فطرت ہے۔ استعداد اور قابلیت اسلام لینا فطرت سے مراد، یہ راجح بھی لگتا ہے، اس لیے کہ اگر فطرت اسلام کے معنی میں لیا جائے تو کل مولود یولد علی الفطرت ای علی الاسلام تشریح ہو کر ہر بچہ حکماً مسلمان ہی ہوگا، تو پھر شریعت اس کو مشرک والدین کا تابع کیوں بناتی ہے، حالانکہ شریعت نے مشرکین کی اولاد پر مشرکین کا حکم لگایا ہے۔ اسی طرح اس بچے کے متعلق بھی سمجھو جس کو حضرت خضر نے قتل کیا تھا، حدیث میں ہے طبع یوم طبع کافرن، تم نے ابھی پڑھا ایک دو روز پہلے۔ لیکن اگر فطرت استعداد اور قابلیت کے معنی میں ہو تو اشکال نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب مطلب یہ ہوگا باوجود یہ کہ وہ مطبوع علی الکفر ہے، مگر وہ متمکن اور قادر ہے دین اسلام کے اختیار کرنے پر اگر وہ نظر صحیح کا استعمال کرے، اس لیے کہ اس میں استعداد و صلاحیت موجود ہے۔ یہ ہے متمکن اور قادر کا مطلب۔ صاحب فیض الباری اس سلسلے میں یہی بات لکھتے ہیں اس کے قریب قریب کہ فطرت مقدمات اسلام میں سے ہے، نہ کہ عین اسلام، بلکہ فطرت انسان میں ایک مادہ پایا جاتا ہے جو کفر پر ابھارنے سے خالی ہوتا ہے، عبارت عن خلو مادته عما يحثه على الكفر۔ تو اب مطلب یہ ہوگا علامہ کشمیری کی تحقیق کے مطابق کہ ہر بچے کی اصل پیدائش اور مادے میں کفر کا کوئی جز نہیں، اگر موانع رکاوٹیں درپیش نہ ہوں تو وہ اقرب الی الایمان ہو کر صحیح اور سالم باقی رہے گا۔ جیسے اگر شیشے کی بوتل کو، قارورے کو اگر موانع سے، ٹکراؤ سے محفوظ رکھا جائے تو وہ ہمیشہ سلامت رہتا ہے، اور اگر مانع درپیش ہو، کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی ٹھوکر لگ جائے تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ بعضوں نے فطرت کو عقل سلیم، فہم مستقیم کے معنی میں بھی لیا ہے، اور وہ مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر بچہ عقل سلیم اور فہم صحیح پر پیدا کیا جاتا ہے، اسی پر رہتا ہے بشرطے کہ کوئی مانع نہ ہو، خلو مانع کی قید لگانی پڑے گی۔ بعضوں نے فرمایا کہ اللہ نے جو تمام ذریات آدم کو آدم کی پشت سے نکال کر یہ کہا تھا کہ الست بربکم، انہوں نے جو جواب دیا تھا بلا، یہ بلا کہنے کو فطرت سے تعبیر کیا، یعنی جو اقرار کیا اس اقرار پر ہر پیدا ہونے والے بچے کی پیدائش ہے، اس اقرار کو فطرت سے تعبیر کیا۔ شاہ ولی اللہ سے بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ جیسا حیوانات کی ہر نوع کو خاص خاص قسم کا علم و ادراک دیا گیا، جیسے کہ شہد کی مکھی کو یہ علم دیا گیا کہ اس کے مناسب درخت اور پھول پر بیٹھ کر اس سے رس حاصل کرے، خاص قسم کا گھر بنا کر وہ شہد اس میں رکھے، کبوتر کو یہ علم دیا گیا کہ کس طرح آشیانہ بنائے، کس طرح اپنے بچے کو دانہ چگائے، کس طرح اڑائے۔ ایسے ہی بنی نوع انسان میں ایک خاص قسم کا ادراک علم دیا گیا جس سے اللہ کی طاعات، اللہ کی فرما برداریوں کی شناخت اور تمیز ہو، اور جس سے وہ اپنے معاش و معاد میں ترقی کر سکے۔ یہی خاص قسم کے علم و ادراک کا نام فطرت ہے۔ اگر کوئی مانع ہو، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ والا، ماں باپ کا ماحول نہ ملے،
اگر وہ مانے ہو تو بات الگ ہے، وہ اگر مانے اور حائل نہ ہو تو وہ اسی ادراک اور اسی علم خاص پر بڑا ہوتا ہے۔ اگر مانے پیش آ جائے تو وہ ادراک و علم متبدل بالجہل ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو خوب سمجھیں۔ پھر وہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی ابو داؤد شریف میں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، اس میں بتلایا گیا کہ عالم ارواح میں نکالا گیا، اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ بعضوں نے کہا آدم کو دنیا میں بھیجنے کے بعد نکالا گیا، بعضوں نے وادی نعمان میں بتایا، آدم کی پیٹھ میں شگاف دے کر نکالا گیا، بعضوں نے کہا آدم کے سر کے بال کی جڑ میں سوراخ ہے اس سے نکالا گیا۔ اور علامہ قزوینی لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں جو بال ہے اس کی جڑ میں جو سوراخ ہے اس سے نکالا گیا، جیسے کہ اس سوراخ سے پسینہ نکلتا ہے۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، قاضی بیضاوی وغیرہ لکھتے ہیں کہ اشہاد سے مراد تمثیل اور تصویر مجازی معنی مراد ہے، یعنی اللہ نے ان کے لیے دلائل ربوبیت کو قائم کیا، باقاعدہ اشہاد مراد نہیں ہے۔ صاحب جلالین بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں کہ وَرَكَّبَ فِيهِمْ الْعُقُولِ، ان کے عقول میں مادہ پیدا کر دیا جو ان کو توحید کے اقرار کی طرف بلائے۔ وہ لوگ اس دلائل ربوبیت کے قائم کرنے کے بعد ان لوگوں کے درجے میں ہو گئے جن کو الست بربکم کہنے پر انہوں نے بلا سے جواب دیا۔ تو اب علم ربوبیت پر ان کو قادر بنایا، اس کو اشہدہم علی انفسہم سے تعبیر کر دیا گیا۔ حقیقت میں کوئی اشہاد اور اعتراف نہیں ہے، یہ تمثیلی معاملہ ہے۔ لیکن یاد رکھو تمام محدثین محققین کے ہاں حق یہی ہے کہ اللہ نے تمام بندوں کو نکالا، ان سے قولاً وعدہ ربوبیت لیا۔ اس کو حقیقت پر محمول کرو، مجاز و تمثیل پر نہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ ثم کلمہم قبلا، حقیقتاً قولی اشہاد ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ازلی اور خدائی تعلیم کے اثر سے آدم علیہ السلام کی اولاد ہر صدی میں ہر گوشے میں اللہ کی ربوبیت عامہ کا عقیدہ رکھتی ہے، اگرچہ چند معدود افراد کسی مرض کی وجہ سے منکر ہو جائیں، جیسے ہوتا ہے ایسا۔ سوال یہ اوپر ہوا تھا کہ اگر یہ ہوا ہے تو یاد کیوں نہیں؟ ارے بھائی، فراموشی کے باوجود بھی یقیناً ماننا پڑتا ہے کہ وہ واقع ہوا ہے، اس لیے کہ اس کا مانوس ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ ہوا ہے۔ مانوس ہے وہ چیز، غیر مانوس نہیں لگتی۔ اور اس اقرار و اشہاد کے بعد انسان پر جو کچھ ادوار ازمان گزرے، جو نسیان کر ڈالتے ہیں، اس لیے نسیان ہوا، فراموشی ہوئی، اور فراموشی سے عدم اشہاد تو لازم نہیں آتا۔ بعض لوگوں کو تو یاد ہے، حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے یاد ہے، بلکہ مجھے تو یہ بھی یاد ہے میرے دائیں بائیں اس زمانے میں کون تھا۔ سہل ابن عبداللہ تستری نے بھی کہا کہ مجھے یوم الست کی شاگردی یاد ہے۔ ذنون مصری سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو کہا کہ ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ میرے کان میں پوچھا جا رہا ہے الست بربکم، اور بعض نے تو اس کو قریب سمجھ کر کہا کہ وہ کل ہی کا واقعہ لگ رہا ہے۔ پھر وہ لوگ بحالت حیات بلسان النطق قولاً جواب دیے ہیں، کیونکہ عقل اس کا اباء نہیں کرتی، اور دنیا میں آنے کے بعد کیوں انکار کیا، وہ میں نے حکیم ترمذی کی بات آپ کے سامنے نقل کی تھی کہ کافروں پر اللہ تعالیٰ نے تجلی رعب ڈالا اور مومنوں پر تجلی رحمت ڈالی۔ دونوں صفات جلالی اور جمالی کے لیے مظہر تو چاہیے،
خاص انسانوں پر ڈالنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. یہ سوال مت کرنا آپ حضرات کہ ان پر یہ تجلی کیوں اور ان پر یہ تجلی کیوں. یہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جس طرح چاہے اپنی مملوک میں تصرف کرے. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اس لیے یہ عالم الست کی بات اور اس کی تفصیل سمجھنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں ہمارے ترجمۃ الباب پر. ذراریع المشرکین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. پہلی حدیث ہے حدثنا مسدد وجاری عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن اولاد المشرکین قال اللہ اعلم بما كانوا عاملین. صاحب مرقات المفاتی فرماتے ہیں کہ مشرکین کی اولاد کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ جنتی ہوں گے یا جہنمی اگر وہ بچپن میں مر جاتے ہیں تو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے تابع ہو کر جہنمی ہوں گے. ایک قول یہ ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرت کی وجہ سے باعتبار اصل فطرت کے وہ جنتی ہوں گے. استعداد قبول اسلام ان میں ہے، ایسی خلقت پر پیدا ہوتے ہیں جو خالی عن الکفر ہو، لہذا وہ اہل جنت میں سے ہوں گے. ابن حجر بھی یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے علم کی طرف محول کیا یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ آپ پر ابھی ان کے بارے میں کوئی حتمی بات نازل نہیں ہوئی تھی. بعد میں یہ بات طے ہو گئی کہ وہ جنتی ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ مشرکین کی اولاد مستقلاً جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ شاہی بالا خانوں میں جیسے بادشاہوں کے لیے خدام ہوتے ہیں یہ مشرکین کے بچے بھی جنتیوں کے خادم ہو کر جنت میں جائیں گے. ایک قول یہ بھی ہے کہ جنت و جہنم کے درمیان ہوں گے، نہ معذب ہوں گے نہ منعم ہوں گے. اور بعضوں نے کہا کہ مشرکین کے جن بچوں کے متعلق اللہ کو یہ علم ہے کہ اگر وہ زندہ رہیں گے تو کفر اختیار کریں گے تو پھر اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور جن کے بارے میں یہ علم ہے کہ اگر وہ زندہ رہیں گے تو حق قبول کریں گے تو ان کو جنت میں داخل کریں گے. لیکن اکثر اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ مشرکین کی اولاد کے باب میں توقف کیا جائے، کوئی حتمی بات نہ کہی جائے، اس لیے کہ خبر صحیح حضور کی طرف سے ہم تک نہیں پہنچی ہے. اللہ اعلم بما كانوا عاملین. علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں شرح ابی داؤد میں کہتے ہیں کہ یہ کلام کا ظاہر تو یہی بتاتا ہے کہ حضور نے مشرکین کی اولاد کو من المسلمین یا من الکافرین کہنے کے بجائے اللہ تک اس علم کے حوالے کر دیا، سائل کے سوال کا جواب نہیں دیا. لیکن اصل مطلب یہ ہے کہ کفار کی اولاد جو کفر میں اپنے والدین سے ملحق ہو جائے گی وہ اولاد مراد ہے. اللہ کو یہ علم ہے کہ وہ اولاد اگر زندہ باقی رہے گی تو کفر والا عمل اختیار کرے گی. یہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ دخول جنت دو طرح کا ہوتا ہے. بہت اچھی تحقیق ہے، سنو کہ داخلے جنت دو طرح کا ہے. ایک تو اعمال کی بنیاد پر اور دوسرا بغیر عمل کے عوارض کی بنیاد پر. یہاں سوال اس دخول کے بارے میں تھا جو اعمال کی بنیاد پر ہو، اس لیے جواب دیا گیا کہ اس اولاد کو تو کوئی ایسا عمل میسر نہیں ہے جس سے دخول جنت ہو سکے، اس لیے ہم کیا جواب دیں گے. لیکن مطلق کسی عارض کی بنیاد پر جنت کا دخول یہ ایسی چیز ہے جس سے نہ تعرض ہوا ہے نہ انکار ہوا ہے، بلکہ اسی مطلق دخول جنت کو جو کسی عارض کی بنیاد پر ہوتا ہے اس کو یہ کہہ کر ثابت کیا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ. اور جب وہ اولاد مشرکین کی ہی صحیح فطرت پر پیدا ہوئے، بچپن میں
جو کچھ ان سے صادر ہوا اس کا تو ویسے بھی کوئی اعتبار نہیں، لہذا یہ ایسے ہی ہیں جیسے پیدا ہونے سے پہلے، اور ظاہر ہے کہ یہ اولاد پیدا ہونے سے پہلے جہنم میں نہیں تھے، تو پیدا ہونے کے بعد اس مرحلے تک پہنچنے تک جس مرحلے میں عمل کی شکل و صورت آتی ہے، اس سے پہلے اگر مر گئے تو قبل الولادت بعد الولادت ایک ہی بات ہوئی۔ مطلب سمجھو کہ مومنین کے اچھے اعمال نے ان کو جنت میں داخل کیا۔ اعمال ظاہری اسباب ہیں، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ دخول جنت حقیقتاً رحمت اور فضل خداوندی سے ہوتا ہے، میں ظاہری سبب کے درجے میں بات کر رہا ہوں، اور مشرکین کے برے اعمال نے ان کو جہنم میں داخل کیا، لیکن مومنین اور مشرکین کی ذراری اور چھوٹی اولاد کے پاس چونکہ کوئی عمل نہیں، لہذا اعمال کی بنیاد پر جنت و جہنم کا دخول نہیں ہوگا، لیکن دخول بغیر عمل کے اس سے کوئی تعرض نہیں ہے۔ لہذا اب دوسری نصوص کو دیکھنا چاہیے، کل مولود یولد علی الفطرت وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اس قسم کی نصوص دونوں قسم کی اولاد سے عذاب آخرت کی نفی کرتی ہیں، لہذا مشرکین کی اولاد جہنم میں داخل نہیں ہوں گی۔ ایسا ہی مومنین کی چھوٹی اولاد اگر مر جائے تو بعضوں کے یہاں وہ مستقلاً جنتی ہوں گے، لیکن بعضوں کے یہاں وہ اعراف میں رہیں گے، بعضوں کے یہاں والدین کے تابع ہو کر جنتی ہوں گے، اور بعض اصل جنت کے خادم ہو کر بہشتی ہوں گے، یہ بھی لکھا ہے، لیکن امام اعظم نے تو اس میں بھی توقف فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، وصلی اللہ علی النبی